بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمانی صحائف میں بتایا گیا ہے کہ وسائل ریسورسز پر حکمرانی یہ ہے کہ ارادہ کے ساتھ وسائل حرکت میں آ جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ارادہ کیا ہے؟ ارادہ دراصل روح کی لافانی تخلیقی صفات کا مظاہرہ ہے۔ روحانیت کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ روحانیت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ جو انسان کو ماضی سے متعارف کرا سکے، ازل میں لکھی ہوئی کتاب یا تحریر سے روشناس کرا سکے اور یہ حقیقت سامنے آ سکے کہ انسان مرنے کے بعد کہاں چلا جاتا ہے اور وہاں کی دنیا میں کن تقاضوں کے تحت زندگی گزارتا ہے۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے عوام و خواص کو بتایا ہے کہ ہر شخص روحانی علوم کو بآسانی سیکھ سکتا ہے۔ روحانی علوم کے ذریعے اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور قربت کو زیادہ سے زیادہ محسوس کر سکتا ہے، اور ایسا ہو جانے کے بعد خواتین و حضرات کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے۔ روحانی علوم کے حامل اللہ کے بندے حرص، لالچ، طمع سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ شیخ اکبر محی الدین عربی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے کہ روح سے مکالمہ کرنا اور روح کے ذریعے عالم بالا میں سیر کرنا انسانوں کے لیے ممکن ہے۔ بیداری کی زندگی ہو یا خواب کی زندگی، روح دونوں زندگیوں کو فیڈ کرتی ہے۔ انسان کو تمام مخلوقات میں فضیلت اس بنا پر حاصل ہے کہ اس کے اندر روحانی اور مخفی علوم کو جاننے، سمجھنے، حاصل کرنے اور ان علوم سے استفادہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ علم روحانیت انکشاف کرتا ہے کہ زمین پر موجود ہر شے روشنی اور نور کے غلاف میں بند ہے، اور روشنی کے غلاف میں مقداریں کام کر رہی ہیں۔ انسان جب مخفی صلاحیتوں کو بیدار کرنے کے لیے کسی شے میں سرچ کرتا ہے یا گہرائی میں تفکر کرتا ہے تو اس کے اوپر شے کے اندر چھپی ہوئی مخفی صلاحیتیں منکشف ہو جاتی ہیں۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جن لوگوں نے میرے لیے یعنی میری تخلیق کو جاننے کے لیے جد و جہد اور کوشش کی، میں انہیں اپنے راستے دکھا دیتا ہوں۔ روح کی تعریف یہ ہے کہ وہ امر رب ہے
اور امر رب کی بہت مختصر تشریح یہ ہے، اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی بات کا تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی انسان روح ہے، روح امر رب ہے۔ انسان ناقابل تذکرہ شے تھا، ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی، بس یہ بولتا، سنتا، سمجھتا اور محسوس کرتا انسان بن گیا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم۔